علامہ عقبی فرماتے ہیں کہ میں قبر مبارک پر بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا اس وقت، یہ پہلے یعنی شروع زمانے کی بات ہے، پہلی صدی کی بات ہے، ایک بدو آیا باہر، اس نے اونٹنی کو بٹھایا اور اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کی۔ پھر کہنے لگا آپ کے رب کا فرمان ہے لو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بادشاہوں کو سلام پیش کیا جاتا، وہ خوش ہو جاتا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جانا، کہ دنیا میں جہاں کوئی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جب میرے سامنے میرے قبر پر کوئی آتا ہے تو میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں ہماری ذمہ داروں کے مراثی ہوتے ہیں، ان کو ان کے باپ دادے پردادے کے نام یاد ہوتے ہیں، تو وہ ڈیروں میں آ کر نا دور سے ایک سٹائل بناتے ہیں، یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے، سرداریاں کہیں، اور پھر باپ دادے پردادے کے نام لے کر ان کی جھوٹی تعریف کر کے تو اپنے پیسے کھڑے کر کے جاتے ہیں۔ آج تک میں نے اس ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اکثر زمیندار موو ہو گئے گاؤں سے شہروں کی طرف، تو وہ جو گاؤں کی ثقافت تھی وہ کافی زیادہ بھولا دی گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے، لیکن میں نے گاؤں سے بھی پورا اپنا نظام رکھا ہوا ہے، شہر میں بھی رکھا ہوا ہے، کہ وہ ایک تصور میرے ذہن میں آیا جس سے میں نے اس کو بھرپور انداز میں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ ہم بھی جھوٹے، ہمارے پیو دادے جھوٹے، ہم نہ اتنے بڑے سردار، نہ ہمارے پیو دادے اتنے بڑے سردار، لیکن ہمارے مراثی آ کر ہمیں یوں سردار بناتے ہیں جیسے اور دنیا میں کوئی سردار آیا ہی کوئی نہیں، صرف اسی ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آدمی سمجھتا بھی ہے باقی اسی ہیں اور کوئی ہے کوئی، اسے وہ جیب ڈھیلی ہو جاتی ہے، پیسے لیتے ہیں، موجیں کرتے ہیں، نہ کوئی کام آتا ہے نہ نوکری آتی ہے، وہ صرف تعریف کر کے پیسے کھڑے کر لیتے۔ ایک دفعہ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، میرا ایک مراسی آ گیا کہ میاں صاحب میرے پوتر نے نوکری لوا دی۔ میں کہ مراسیاں کدی نوکری کی تھی کہ جی بھوک مر گئے ہیں، کوئی نوکری لا، ہوں ذمہ داراں دیونا چھڑ دیتا ہے، ذمہ دار آپ بھوکے ہو گئے۔ تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا، تو وہ جی ایم تھا شوگر مل، انہوں نے کہا بھیج دیں میں اس کو لیبر میں رکھ لوں گا۔ جیسے اس نے کہا ویسے میں نے اس کو کہہ دیا، میں کہا چاچا انہوں کھل دے کوٹ ادو انہوں لیبر چ رکھ لے سنا جی سرداریاں کہیں سر بختی خیر۔ ہفتے بعد دونوں پھر حاضر، میں کہا تانوں کی بنی واپس کیوں آ گئے؟ کہ صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہو سے، میرا پتر افسر لگن جانا ہے، کہتا بوریاں چاہ جاتی کان ٹوٹ گئی، کہتے میرا سے نہیں بوریاں چاہیاں، میں کہتا میں تینوں پہلے کیا کہ میرا سے نہیں کدی نوکریاں کی تھی، تو سیدھی وہ کام کرو سر باقی خیر سرداریاں کہ جتنا اللہ جب شکر کرو۔ مجھے خیال آیا کہ سب سے بڑی سرداری تو اللہ کے بعد میرے نبی کی ہے، میں کیوں نہ ان کے پیو دادے کی تعریف کر کے ان کے ڈیرے پہ جا کر انہیں سلام پیش کروں، جیسے ہمارے مراسی ہمارے ڈیرے پہ آ کر ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم سے کچھ نہ کچھ ضرورت کا وقت کا لے کے جاتے ہیں، اب بھی لے کر جاتے ہیں، اللہ کا فضل۔ تو اس پر پھر میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہوں میں سلام پیش کر دوں، آپ کی پوری پیڑھی پڑھتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن قنات بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر
بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام سرداریاں قیم. یہ میں ایسے ہی سلام پیش کرتا ہوں. وہ سپاہی نہ کھلوتے ہیں تو میں پورا ایکشن کرا پر وہ کھلوتے ہوں, لہذا میں اپنے تصور میں وہ ایکشن بناتا ہوں کہ توڑا میرا سی آ گیا, توڑے پیو دادے پردادے دا میرا سی آ گیا. وہ بندوں نے یہی کیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے در پہ آپ کو سلام کہنے آیا ہوں اور یہ ایک بات کرنے آیا ہوں کہ آپ کے رب کا فرمان ہے کہ اگر یہ کر لیں اپنی جانوں پہ ظلم, نافرمانی, نافرمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں, نافرمان ہونا انسانی سرشت ہے. ہاں دلیر ہونا یہ خطرے کی ہو گیا سارے شراب بیچ رہے ہیں میں بیچی تکی ہو گیا, یہ خوفناک بات. گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو. توبہ کرنے والا اصل انسان ہے, توبہ کرنے والا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کر لیں منہ کالے اور آ جائیں آپ کے پاس اور پھر معافی مانگیں اور آپ بھی سفارش کریں تو میں معاف کر دوں. تو میں آپ سے کہتا ہوں جی تو کا مستغفرا للذنوب, میں آپ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو مانتا ہوں. مستشفعا بک الی ربی, میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر وہ رویا اور اس نے 4 شعر کہے. وہ شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں, 2 لکھے ہوئے ہیں 2 نہیں لکھے ہوئے, 2 آج بھی لکھے. میں جب وہ شعر دیکھتا ہوں مجھے بدو یاد آ جاتا ہے, نام اس کا کوئی نہیں لکھا ہوا کتابوں میں. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم, اے وہ ذات جس کے زمین کے اندر جانے سے زمین کے نیچے بھی خوشبوئیں پھیل گئیں اور اوپر بھی خوشبو, پہاڑ بھی خوشبودار ہو گئے, وادیاں بھی اور دامن بھی, کوثار بھی خوشبو ہو گئے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, میں اس قبر پہ ہزاروں جانیں قربان کروں جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. آپ نے تو خالی پردہ ہی فرمایا ہے, آپ کی تو ہر چیز زندہ سلامت ہے, آپ کی سخاوت بھی موجود ہے, آپ کی کرم نوازی بھی موجود ہے, آپ کا درگزر کرنا بھی موجود ہے, آپ کی مہربانی بھی موجود ہے, عنایت بھی موجود ہے. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم. یہاں سے مجھے یہ سارا واقعہ یاد ہے. میں پل صراط کی بات کر رہا تھا کہ پل صراط پہ آپ کی شفاعت ہوگی تو پار ہوں گے, تو یہ شعر میرے ذہن میں آیا تو واقعہ بڑا حسین تھا, میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں. آپ ہی تو وہ ہیں جن کی طفیل ہم پل پار کریں گے. ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے جس کے آسرے پر ہم پل پار کر سکیں. یا رسول اللہ میرے پاس تو آپ کی شفاعت ہے, اگر وہ نہ ہوئی تو مجھے جہنم میں گرنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتا. اگر مجھے آپ کی شفاعت مل گئی تو میں منہ کالے ہونے کے باوجود بھی پار گزر جاؤں گا, اور اگر آپ کی شفاعت نہ ملے تو میرے پاس کچھ نہیں جو مجھے اس دن وہاں سے پار گزارے. وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا, اور میں آپ کے 2 ساتھیوں کو بھی نہیں بھول سکتا, ابو بکر اور عمر, جو آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ ہی آرام کر رہے ہیں. مِنِّ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ مَا جَرَى الْقَلَمُ, میرا آپ پر, ابو بکر پر, عمر پر سلام ہو, اور میرا سلام ہمیشہ پہنچتا رہے جب تک قلم چلتے رہیں, میرا سلام پہنچتا رہے. کیا سلام پیش کر گیا ہے کہ قیامت تک آپ کو اس کا سلام پہنچتا رہے گا, نہ قلم رکے گا نہ اس بدو کا سلام رکے گا. واہ واہ کیا مانے. دھن جنا جو ایسا بول گیا, ایسا بول گیا. کبھی کبھی جب میں قلم اٹھاتا ہوں تو مجھے بدو یاد آ جاتے. ما جرى القلم, جب تک قلم چلتے رہیں, لیفٹ سے رائٹ چلیں, رائٹ سے لیفٹ چلیں, اوپر سے نیچے چلیں. پوری دنیا کی زبانیں 2 طرح لکھی جاتی ہیں, رائٹ سے لیفٹ, لیفٹ سے رائٹ, اوپر سے نیچے. جیسے چائنیز اوپر سے نیچے لکھی جاتی ہے, تو اے میرے نبی میرا سلام بھی آپ کو پہنچتا رہے.
یہ کہ اگر اس نے ایسے آنسو پوچھے چل پڑا. عتبی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے علماء میں وہاں بیٹھے تھے, پڑھ رہے تھے, ان کو ایک دم نیند آ گئی پڑھتے پڑھتے, بدو نکل چکا, اب ایک دم نیند کا جھونک آیا. اللہ کے حبیب خواب میں آئے, کہا تھا بھی اٹھو اس بدو کو خوشخبری سنا دو کہ تیری فریادوں نے تیرا کام کر دیا ہے اور تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا.